نبوت حسین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد و آل محمد۔ میٹرو ون نیوز کی جانب سے 1437 ہجری کے 8 محرم کی نویں تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ توحید اور حسین پر ہم روزانہ گفتگو کر رہے ہیں۔ توحید اجداد حسین میں آدم کے زمانے سے تھی۔ پہلی شریعت نوح پہ آئی اور انبیاء میں پہلے خلیل حضرت ابراہیم بنے۔ یہ توحید مستحکم ہو رہی تھی۔ اس کا اختتام حسین پہ ہونے والا۔ گویا اللہ نے پہلے سے یہ انتخاب کر لیا تھا کہ پہلا نبی، پہلا بشر آدم ہوں گے، پہلی شریعت نوح کو ملے گی، میرا گھر ابراہیم بنائیں گے، توریت موسیٰ پہ اترے گی اور زبور داؤد پہ اترے گی اور انجیل عیسیٰ پہ اترے گی اور قرآن میرے حبیب محمد پہ اترے گا۔ اور بنیاد لا الہ حسین رکھیں گے۔ اور جب بہت سے لوگ یہ لفظ لا الہ جو ہے وہ کلمے کا آدھا ٹکڑا ہے، پہلا حصہ ہے لا الہ اور دوسرا الا اللہ۔ چونکہ سب سے پہلے معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آدھا ٹکڑا اپنی ربائی میں استعمال کیا، اس کے بعد سے شعراء علامہ اقبال کے شدت کے ساتھ آدھا ہی ٹکڑا استعمال ہوا ہے۔ لا الہ لا الہ، ایک جگہ لا الہ الا اللہ بھی کہا ہے اقبال نے اور شعراء نے بھی کہا ہے لا الہ۔ تو بہت سے لوگوں کی عقل میں بات آئی، انہوں نے کہا یہ آدھا کلمہ تو کفر ہے، کوئی خدا نہیں، لا الہ پورا کلمہ پڑھا کیجئے، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ ربائی بحث میں آ گئی کہ کیا کہنے، انہوں نے حقا کے بنائے لا الہ الا اللہ کیوں نہیں کہا؟ اب بات تو سمجھنے کی، کلمے کے لا الہ کے ٹکڑے بھی دو ہیں اور کام بھی دو ہیں۔ ایک دن کے لیے نبی نے کہا تھا حسین منی و انا من الحسین، کلمہ میں پڑھواؤں گا اور بتوں سے نفرت حسین کروائے گا۔ نانا نے الا اللہ مستحکم کیا اور لا الہ نفرت کرو جھوٹے معبودوں سے، یہ حسین نے کہا۔ نبی کا کام حسین کا کام، حسین کا کام نبی کا کام۔ چونکہ انتخاب قدرت نے کر لیا تھا، اس لیے کس سے کیا کام لینا ہے اللہ کو، یہ سب یوم الست، وہ جب الستو ربکم پکارا گیا تھا عالم نور میں، وہی سب طے ہو گیا تھا۔ اب وہ روح ہیں
جو باطل پرستوں میں سمانے والی تھی ان کو بھی اللہ پہچانتا تھا. اس کے علم میں سب تھا. پکارا سب نے تھا تو ہی میرا رب ہے. تو اس میں کافروں کی بھی روحیں تھیں اور مشرکوں کی روحیں بھی تھیں. اللہ نے سب کو پہچانا اس لیے کہ وہی پہچانتا ہے کہ اس میں کہہ تو سب رہے ہیں کہ تو میرا رب ہے، لیکن وہ جانتا ہے اپنے علم سے کہ اس میں مومن کتنے ہیں، مشرک کتنے ہیں، منافق کتنے ہیں، کافر کتنے ہیں. تو اس پکار میں کیا اللہ کو نہیں پتا کہ فرعون بھی پکار رہا ہے تو ہی میرا رب ہے، نمرود بھی پکار رہا ہے تو ہی میرا رب ہے، لیکن اللہ کو پتا ہے وہاں جا کے یہ خدائی دعوے کریں گے. تو اسی وقت کلمہ بھی ترتیب پا گیا کہ کوئی خدا نہیں ہے. تو کلمہ بنا ہی اس لیے کہ پہلے جھوٹے خداؤں کا انکار کروا لیا جائے، پھر میں اپنی ربوبیت کو منواؤں. تو وہ نیک بندے، مخلص بندے سب کچھ دیکھ رہے تھے کہ اللہ چاہتا کیا ہے. انہوں نے بھی اپنے کام کا نقشہ بنا لیا کہ ہم دنیا میں جا کے کیا کریں گے، جیسے کافر روحوں نے اپنا نقشہ بنایا. تو وہاں یوم الس پتا تھا کہ یزید حسین سے بیعت کا سوال کرے گا، تو اللہ نے بھی طے کیا کہ حسین کو ہم کیا بنائیں. اس لیے جب انسانیت شروع ہوئی تو اللہ نے ہر نبی پہ وہی کرنا شروع کی. بھائی تم سب اہم ہو، بڑے اولو العزم ہو، لیکن دیکھو خیال رکھنا حسین کو نہ بھولنا. اس لیے کہ سب سے بڑا کام دنیا میں حسین کریں گے. اور آدم سے کہہ دیا چاہتے ہو وارث رہے؟ آدم نے کہا، نوح سے کہا گیا چاہتے ہو تمہارا وارث ہے؟ بھائی وارث تو چراغ جلاتا ہے. گھر اس نے ابراہیم سے بنوایا اور سارے انبیاء سے کہہ دیا چراغ روشن رہے گا. میں نے اپنے گھر کا چراغ حسین کو بنایا ہے اور قیامت تک اس کی روشنی نہیں بجھے گی. اب جو میرے گھر کا وارث وہی 1,24,000 انبیاء کا وارث. اس لیے چونکہ وارث آدم کا حسین، نوح کا وارث حسین، ابراہیم کا وارث حسین، موسیٰ کا وارث حسین، عیسیٰ کا وارث حسین، اس لیے سب سلام کرو حسین کو. سلام کرو اور ذکر کرتے رہو، ذکر کرتے رہو. آدم رونے لگے جنت سے بچھڑ کے. اللہ نے وحی کی کہ جنت سے بچھڑ گئے تو رو رہے ہو. نبی آخر کا نواسا تو ذبح کیا جائے گا. آدم اب روئے کہ یہ گریا تمہارا حسین پر ہے. کربلا پہنچے، پیر پہ پتھر گر گیا، خون جاری ہوا. پہلی بار خون دیکھا کہ پروردگار کیسی زمین ہے؟ کہ تھوڑا سا خون بہا ہے تمہارا، یہاں تو محمد کا لہو بہ جائے گا اس زمین. پروردگار مجھے سنا کیا واقعہ. اللہ نے مجلس پڑھی، آدم نے سنا. اب قرآن میں پڑھ لو اللہ اپنا نام ذاکر بتاتا ہے تو کون سا ذکر کیا ہے کہ ذاکر بن گیا. ارے کربلا پڑھی ہے. شام آدم ہے، روئے زمین پر ذکر حسین شروع ہو گیا. واقع کربلا آدم سن گئے اور رو رہے ہیں. حوالے کے لیے ناسخ و تواریخ پڑھتے چلے جائیے گا. کئی جلدوں میں کتاب ہے، جتنے حوالے میں دیتا جاؤں گا وہ سب
नासिक व तबारीख क्या कहने اور بھی ساری کتابیں جہاں ڈھونڈیں گے مل جائے گا. یہ کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں. نوح کا دور آیا, دنیا ڈوب گئی, ایک زمین بلند رہی. کا پروردگار یہ زمین تو نہیں ڈوبی, کا یہ کربلا. نوح نے کہا کربلا کا واقعہ سنا, اللہ پھر ذاکر بنا اور سامعین بڑھ گئے. اب سامعین کا نام حسین کے سامعین کا نام سفینہ نجات ہو گیا. یعنی جو حسین کو روئے گا وہ نجات پائے گا. ذکر حسین کی برکت سے کشتی بچ گئی. اب حضرت ابراہیم کا دور آ گیا, بیٹے کی قربانی دے دو, چھری چل گئی, بیٹا بچ گیا, نبی خوش ہو گیا. اللہ نے کہا ابراہیم آج 10 ذی الحجہ ہے, اب سنو تمہاری تاریخ سے 1 مہینے بعد 10 محرم, یہ واقعہ بھی 10 وہ بھی 10. اس 10 کو بیٹا بچ گیا, اس 10 کو بیٹا نبی آخر کا ذبح ہو جائے گا. کہاں بیٹے کی بچنے کی خوشی تھی, کرو اس لیے کہ یہ بیٹا بچا ہی حسین کی وجہ سے. ابراہیم نے مجلس سنی, سامع ابراہیم اور اسماعیل. حضرت موسیٰ سے روز باتیں کوہ طور پہ ہوتی ہیں. ایک دن سوال کر لیا جہنم کیوں بنایا, تو بڑا رحیم ہے بڑا کریم ہے. کا سامنے دیکھو, صحرا کی طرف دیکھا, کربلا کا منظر موسیٰ کے سامنے. کہ یہ بڑا لشکر کون ہے, کہ حسین کے دشمن ہے. کہ چھوٹا لشکر, کہ یہ نبی آخر کا بیٹا ہے, یہ حسین ہے اور ان کے جانثار ہیں. یہ جو اکثریت میں ہے جہنم ان کے لیے بنائی اور جنت حسین کے چاہنے والوں کے لیے. موسیٰ نے کہا سنا کیا واقعہ ہوگا, اللہ سناتا رہا, موسیٰ روتے رہے. اب موسیٰ پہ جو